بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نظم نعت کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تھام لینا، سہارا دینا۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ بطحا مکہ کی ایک پتھریلی زمین والی وادی۔ تم ہی صرف آپ، تاجدار بادشاہ۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور لاچاروں کو سہارا دینے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مکہ اور مدینہ کے بادشاہ ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہیں جنہوں نے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بے نواؤں اور بے کسوں کی مدد کی اور انہیں سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو جہنم کے گھڑے میں گرتی ہوئی انسانیت کو بچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی بھی غریبوں اور محتاجوں کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لوگوں میں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور غلاموں کے حقوق بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے مددگار اور سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، اور اس شعر میں شاعر نے مکہ کی سرزمین کا بھی ذکر کیا ہے، پتھریلی ہونے کی وجہ سے جس کو وادی بطحا کہا جاتا ہے، اور پھر شہر مدینہ کا ذکر کیا ہے جس کا پرانا نام یثرب تھا، جس کا مطلب ہے مصائب کی جگہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے یہ جگہ بابرکت ہو گئی اور اس کا نام مدینہ النبی ہو گیا، جس کا معنی نبی کا شہر ہے۔ فتوحات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کے بادشاہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے نہ صرف عرب بلکہ پورے عالم کو خوشبو سے مہکا دیا۔ ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا۔